السلام علیکم جی. کچھ چیزیں تاریخ کی امانت ہوتی ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ امانتیں جو ہیں وہ لوٹا دی جائیں. مرنے سے پہلے کم از کم یہ کام تو کر دیا جائے. اور اس لیے یہ ایک امانت ہے قوم کی. 1958 کی بات ہے, میرے تک یہ بات پہنچائی گئی اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ چونکہ براہ راست اس کے چشمدید گواہ ہیں اور ایک سے زائد لوگوں نے یہ بات سنی اور اس کی تصدیق کی, تو میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں. پیپلز پارٹی کے رہنما ہوا کرتے تھے, پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں, خواجہ احمد طارق رحیم. ان کے والد صاحب تھے جو ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اب پتہ نہیں وہ کوئی الیکٹڈ آدمی تھے یا بیوروکریٹ تھے, whosoever he was, وہ کسی اجلاس کی, ہائی لیول اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار پنجابی میں کہا, اوے منڈیو, وہ ایڈے پیسے آ رہے نے, یہ دینے بھی ہیں نے کہ نہیں, یہ واپس بھی کرنے نے. وہ پیسے آ رہے تھے جی PL 480 کے پروگرام کے تحت. اور PL 480 کا پروگرام جو تھا وہ امریکہ ہمیں اپنی زرعی اجناس دیتا تھا اور ان زرعی اجناس کو ہم پاکستان میں عام لوگوں کو ہماری حکومت بیچتی تھی, اور بیچنے کے بعد جو اس سے پروسیڈز ملتی تھیں, جو اس سے پیسے ملتے تھے, ان پیسوں سے وہ کرتے تھے, اللہ آپ کا بھلا کرے, میرا مطلب ہے کہ کسانوں کی مدد کرتے تھے. پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کسانوں کے لیے کرتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ دنیا کی مہنگی ترین گندم ہے جی, امریکی گندم یا امریکی پروڈیوس, ایگریکلچر پروڈیوس دنیا کی مہنگی ترین پروڈیوس ہے. اور دنیا کی مہنگی ترین پروڈیوس ہونے کا سبب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, ان کا کسان جو ہے وہ لاڈلا کسان ہے. تو وہ ہمیں اس مہنگے ترین ریٹ پہ دیتے ہیں. یعنی اگر بازار کے اندر گندم کا ریٹ جو ہے وہ 50 روپے ہے تو امریکی گندم 80 روپے ہوگی. تو پہلا تو کٹ یہاں پہ لگا, ٹھیک ہے. امریکیوں نے ہمیں وہ گندم دی 80 روپے کلو کے حساب سے, اپنے کھاتے میں 80 روپے لکھے. ہم نے وہ گندم لی اور پاکستان میں بیچی 50 روپے پہ. 30 روپے کی تو وہاں پہ ٹھوک گئی. اچھا, دوسری ہمیں کہاں پہ ٹھکتی ہے پاکستان کو جب وہ امریکہ سے امداد لے رہا ہوتا ہے؟ دوسری یہاں پہ ٹھکتی ہے جی کہ آپ نے امریکہ سے جب امداد لینی ہے تو APL میں آئے گی, امریکن پریزیڈنٹ لائن, جو ان کی وہ جہاز رانی کا جو ادارہ ہے اس کے اندر آئے گی. اور اس ادارے کا جو ریٹ ہوتا ہے ایٹ اینی کیس وہ 30 سے 20% زیادہ ہوتا ہے فریٹ ریٹ, کرایہ جو ہوتا ہے اس کا. اگر باقی لوگ جو ہیں وہ 70 روپے لے رہے ہیں تو یہ 100 روپیہ لے رہا ہوگا, اور باقی 80 لے رہے ہیں تو یہ 110 روپے لے رہا ہوگا. اتنا ڈفرنس ہوتا ہے اس کا عام کے ساتھ. دوسری ہمیں وہاں سے ٹھوک جانی. تو وہ جو 100 روپے ہمیں 80 روپے کی جو گندم ملتی تھی جو کھاتے میں لکھی جاتی تھی, اور 5 روپیہ اس کا کرایہ ہم پلے سے دیتے تھے, وہ 85 روپے کی گندم جو تھی پر کیجی وہ ہمیں یہاں پہ آگے بکتی تھی 50 روپے, لیکن ہمارے کھاتے میں 85 روپے لکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر 1.5% 2% انٹرسٹ ریٹ تھا, لیکن ساتھ میں جو ہماری 10% ڈیپریسیشن ٹھوک جاتی تھی سالانہ, تو وہ ہمیں 12-13% کے اوپر پڑ رہا تھا. یہ اس میں صرف تھا کہ 30 سال کے بعد اس کی ادائیگی شروع ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ یہاں پہ آتی, بیوروکریٹوں کی گاڑیاں آتی, تنخواہیں ہوتی. یہ تھا جی امریکہ سے ہمیں پہلی امداد. اگرچہ حسین حقانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جناب جب پہلے دفعہ ہمارے وزیر خزانہ یا ہمارے جو وزیر اعظم تھے وہ گئے تو انہوں نے کہا امریکیوں کو کہ جی آپ, ہم روس کو چھوڑ کے آپ کی طرف آئے ہیں تو اب سمبولکلی ہمیں کچھ دیں. تو ان کو کچھ پکھے دیے گئے. تو میں نے آگے سے ان کو چیلنج کیا تھا, میں نے کہا بڑے صغیر کے اندر سب سے پہلا جو پنکھا بنا تھا وہ شیخ محمد دین جو تھے. یا لاہور میں اگر کسی مسئلے کا حل کسی گلے محلے کی خاتون کو بھی پتہ نہ چلے تو وہ کہتی نہیں ہے تو محمدین پکھے والے نے بھی نہیں پتا, یا محمدین پکھے والے کو پوچھ لو. ٹھیک, یہ اندرون شہر لاہور کا نا ٹپیکل جارگن ہے محمدین پکھے والا. تو وہ محمدین پکھے والا وہ الٹرا جینیس اور سپر انٹلیکچوئل تھا اس دور کے اندر, اس نے بنایا. اور اٹھان کمال کی تھی کہ ہمیں پاکستان سے پہلے لاہور کی الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کے اندر, الیکٹرانکس خیر اس وقت بہت کم تھی لیکن وہ ٹیوبیں شوبیں ہی ہوتی تھیں, لیکن جو الیکٹرک تھا اس کے اندر کہ فلپس جو تھا اس نے پورے بڑے صغیر کے اندر جب ڈچ نے
فلپس کے دفتر بنایا تو وہ لاہور میں بنایا گیا، کیونکہ لاہور کی ڈیجیٹل الیکٹرانک حوالے سے اٹھان بہت زیادہ تھی، یہاں پہ اس کام کے ماہرین پائے جاتے تھے. اور ان کو ٹریننگ دینے والا کون تھا بھلا؟ محمد علی پکھیاں والا. محمد علی پکھیاں والا 1938 کے اندر جا کے مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں پنکھے لگا کے آیا تھا. حج کرنے گیا تھا، پنکھے ساتھ لے کے گیا تھا، اور وہ پنکھے آج بھی، اور ترکیوں کی بڑی مہربانی ہے جی، انہوں نے ان پنکھوں کو نہیں ہٹایا، اور آج بھی وہ پنکھے چلتے ہیں، ہوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ دیکھ لیں آپ کتنے سال ہو گئے اس کو، 80 سال تو ہو گئے، اور وہ اسی طرح بے آواز وہ پنکھے چل رہے ہیں. وہ 1938 میں پنکھے لگا کے آیا، 1947 میں جا کے ہمارا وزیر اعظم وہاں سے پنکھوں کی بھیک مانگ رہا تھا. یہ بات کو سمجھ آنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا میں نے ان کو چیلنج کر دیا تھا، انہوں نے پھر اس کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد میری کسی بھی پوسٹ کا جواب دینا انہوں نے بند کر دیا. بڑے آدمی ہیں، پڑھے لکھے، پروفیسر ایمریٹس ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اور آج کل نشانے پہ ہیں، اور جو بندہ نشانے پہ ہو میں اس کے خلاف نہیں بولا کرتا. وہ بیچارے کو پہلے ہی بڑی گالیاں پڑ رہی ہیں تو میں کیوں اس میں شریک ہو جاؤں. ہاں کسی دن اللہ کرے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ان کے دو بدو بیٹھ کے ان سے ڈائیلاگ کریں گے. یہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. اینی ہاؤ، امریکہ نے ہمیں یہ دیا جی. اس کے برعکس جی چائنا کے پاس جب ہم پہنچے تو چائنا نے کہا کہ جناب چک لو جو کچھ چکنا جی. تو ہم سردار جی کی طرح سائیکل چک کے ناس آئے. وہ چینیاں نے کہا لوٹ لو جو کچھ لٹنا جائے، ابھی سائیکل چک کے ناس آئے. چائنا کی سائیکل بڑی خوبصورت ہوتی تھی. جس زمانے میں سائیکل کا رواج تھا یہاں پہ چائنا کی سائیکل اکثر پختون بھائیوں کے پاس ہوتی تھی چائنا کی سائیکل کو. خیر چائنا نے جی پاکستان کو ہر شعبے کے اندر ہیلپ آؤٹ کیا. آپ کراچی سے لے کے کراچی سے لے کے حیدرآباد کی پہلی سپر ہائی وے دیکھ لیں، چائنیز نے بنا کے دی تھی ہمیں. پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے ہیوی میکینیکل کمپلیکس دیکھ لیں، ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا دیکھ لیں، ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس دیکھ لیں. اس کے بعد ایروناٹیکل کمپلیکس، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا دیکھ لیں. یہ بہت بڑے سمبلز ہیں ہمارے چائنیز بھائیوں کے جو انہوں نے ہمیں دیے. F-16 کا فیوز جو ہے وہ بھی اگر خراب ہو جائے تو وہ بھی امریکہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے JF تھنڈر جب ہم نے پہلی دفعہ بنایا تھا پہلا بلاک تو اس میں ہمارا 48% شیئر تھا. اب ہمارا 68% شیئر اس میں ہو گیا. وہ ٹیکنالوجی ہمیں ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں، ہم اس کو بناتے جا رہے ہیں. 68 یا 58 میں مکس کر رہا ہوں، لیکن بہرحال بلاک 1 سے بلاک 3 تک پہنچتے بہت زیادہ ریشو ہماری اس میں پارٹیسپیشن کی بڑھ گئی ہے. یہ ان کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کا حساب ہے ہماری طرف. ٹھیک ہے، اسٹریٹجک پوائنٹ کے اوپر مجھے یاد ہے امریکی جو ہیں وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ترقی نہ ہو جائے. مثلاً ریلوے میں ایک بزنس مین ایکسپریس ٹرین چلی تھی. بزنس مین ایکسپریس ٹرین جو تھی وہ پرائیویٹ سیکٹر کا تھا، لاہور چیمبر آف کامرس کا انیشیٹو تھا. اور ان دنوں میں بھی لاہور چیمبر آف کامرس کا ریڈیو پہ زیادہ پتہ شو کیا کرتا تھا. تو وہاں پہ اس بات پہ جو تھی وہ کافی زیادہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک انیشیٹو ہو رہا ہے، بزنس مین ایکسپریس ٹرین کا انیشیٹو ہو رہا ہے، اور بزنس مین کمیونٹی انیشیٹو لے کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک چلا رہی ہے. اس میں امریکہ کو کیا تشویش ہے یا ان کو کیا تکلیف ہے؟ امریکن آ کے وہاں پہ چھونی ڈال کے بہ گئے تھے اور اتنا کہ اریٹیٹ کیا کہ فائنلی انہیں پوچھنا پڑ گیا کہ جناب آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹیسپیشن کے بغیر نہ چلے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو چلنی ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، چلنی تو یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں شامل ہو جائیں، شریک ہو جائیں، اس پہ چڑھ جائیں تو دس از یور پریروگیٹو، لیکن چلنی تو یہ ہے، یہ تو آپ کی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ چھوٹی جو کوئی بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے لگتی ہے اس کے پیچھے کیسے لٹ لے کے پڑتے ہیں. چونکہ میں یہ سارے معاملات بیٹھا ہوا پاس میں دیکھ رہا تھا اس میں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم امریکن اور چائنیز کا اگر کمپیریزن کرنے لگے ہوئے نا تو امریکن جو ہیں وہ جو بھی ہمیں پیسے دیتے ہیں وہ مفتی نہیں دیتے. مطلب ایوب دور میں جو انہوں نے پیسے دیے، بڑا بیر کا اڈا استعمال کیا انہوں نے روس کے خلاف اور ہمارے اوپر سرخ نشان لگوا دیا، خود سے پتلی گلی سے نکل گئے.
بھٹو دور کے 70 کی دہائی میں پتلی گلی سے نکل گئے اور ہمیں جناب انہوں نے شیر کے منہ کے آگے کر دیا. اب ظاہر ہے جس کے خلاف ہم نے اڈا فراہم کیا تھا وہ تو ہمیں نہیں بخشے گا نا آئندہ آلز ٹو کم. اگلی بات اگلی طرف آ جائیے. افغانستان کے اندر انہوں نے 2 دفعہ پنگا لیا, ایک دفعہ روس کے خلاف اور ایک دفعہ روس کے خلاف لڑنے والوں کے خلاف. ٹھیک ہے, اب روس کے خلاف جب پنگا لیا تو ہم سے روس توڑوایا. $5.25 ارب آن ریکارڈ دیے جو پاکستان کے خزانے میں آئے. $5.25 ارب کی اوقات کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ابھی جب ترکی کا لیرا جو تھا وہ لیر ہونے لگا تھا تو قطر نے آپ کو پتا ہے کتنے ارب ڈالر دیے تھے ترکی کو؟ $32 ارب. ٹھیک ہے, $5.25 ارب میں ہم نے روس توڑ دیا. اپنے معاشرے کے اندر کلاشنکوف کلچر لے آئے, ہیروئن کلچر لے آئے. ٹھیک ہے, یہ امریکن کا حال ہے. اور دوسری جو جنگ ہے اب وہ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ FATF کی گن ہماری کمر کے پیچھے لگائی ہوئی ہے کہ ہمیں اس میں سے ریسکیو کرو اور باہر نکالو. چائنیز جو ہیں وہ کبھی بھی ان کی جو اسسٹنس ہوتی ہے, جو ہیلپ ہوتی ہے, اس کے ساتھ کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں ہوتے, کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی اس کے ساتھ. انہوں نے پوری زندگی میں ہمیں ایک کام کہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ 2 کام کہیں سوری. ایک تو یہ تھا کہ امریکیوں سے ہمارے ڈائیلاگ بحال کروا دیں. یار 99% چائنا ہم ہے, لیکن وہ چھوٹا سا تائیوان جو ہے ان کو وہ اقوام متحدہ میں انہوں نے سیٹ دی ہوئی ہے. تو یہ کام جو تھا نا یہ ہم نے ان کا لیے باقاعدہ لابی کی تھی. ایک بات ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جناب یہ جو ہے ادھر والے جو ہیں نا یہ چائنا کے اندر جو غور مسلم جو ہیں وہ ایک مذہبی نہیں ایک کلچرل ایشو ہے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کر لیں اور جب آپ ڈائیلاگ کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے تو پھر یہ ذرا طالبان کو منع کر دیں یا منع کروا دیں. ہم نے تو ان کو آپس میں بٹھا دیا, رابطہ کرا دیا, اس کے بعد اسی باہر ہو گئے. وہ تو مائی انج مل گئے جی میں ٹیچ بٹنا دی چھوٹی, ان کے تعلقات اب ہم سے زیادہ ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ جناب نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, ان کو نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی دس از مور اے کلچرل ایشو دین اے ریلیجس ایشو. آپ دیکھ لیں باقی چائنا کے اندر جو ہے یہ اپنے آپ کو ترکین نسل کہتے ہیں, ایک لمبا ایشو ہے, اس کے اوپر کس دن بات کریں گے. اور جو ہے وہ ایک آ گیا. یہ 2 کام انہوں نے ہمیں کہے اور چپکے سے کہے اور چاہتے تھے کہ ہم چپکے سے کر دیں, لیکن ہم نے اس کی بڑی کھپ ڈالی باہر نکل کے. اس کے علاوہ بھی چینیوں نے ہر اس وقت پہ ہمیں مدد کی ہے ڈپلومیٹیکلی جب ہمیں اس کی ضرورت ہوئی ہے. جب بھی ہمیں ان کے ویٹو کی ضرورت پڑی ہے تو ہم نے کہا لیا یارا ذرا کروں کاٹ کے اپنا ویٹو ہے, اور پھر انہوں نے ہمیں انے واہ پکڑا دیا اور ہم نے بھی انے واہ مارا ویٹو اقوام متحدہ میں یا کسی فورم پہ بھی بیٹھ کے. نہ اس نے کبھی نہ کیا ہے نہ ہم نے کبھی شرم کیا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ امریکہ بہادر ہر اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پیچھے سے غائب ہو جا, ہمیں کہتا ہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور ہم قدم بڑھاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے بیچتے ہیں تو امریکہ غائب ہوتا ہے. امریکہ غائب ہونے والا پہلا ملک ہوتا ہے, بلکہ تھوڑی دیر بعد جب ہم پیچھے سے آگے کو منہ کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ادھر اور ہمارے خلاف کیس پلیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور اسی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب یہ کلاشنکوف کلچر, یہ جہادی, یہ سارا کچھ تو حضور آپ نے دیا تھا. نہیں یہ دہشت گردی ہے اور تم دہشت گردی کے نرچر ہو. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جیسا پھر وہ امریکن میڈیا جو وہ تو پھر بھی کچھ شرم حیا کو دید کو پروفیشنلزم ہوتا ہے نا. ایڈا ساڈا ہمسایا ہے نا مسجد کی ہمسایا, ایمان توبہ توبہ توبہ. مطلب کہ وہ پروف کرتے ہیں کہ ہنومان جی ان کے دیوتا ہیں. وہ جس طرح کی ٹپوسیاں لگاتے ہیں نا اور جس طرح کے وہ آرگومنٹ گھڑتے ہیں ایمان سے. میں یہ اگر میں نے موجودہ جو ہے وہ انڈین میڈیا نہ دیکھا ہو تو میں کہتا کہ نہیں یار یہ جو ہیں یہ گمکس ہیں, یہ کہانیاں ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں اور مطلب کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن جو اس کے اندر جس طرح کرتے ہیں اس کے بعد پھر ماننا پڑتا ہے کہ نہیں سب کے نہیں لیکن کچھ لوگوں کے ضرور وہ دیوتا ہیں وہاں پہ. اور بلکہ دیوتا کیا کہ جد امجد ہیں وہ جس طرح کی وہ حرکتیں فرماتے ہیں. خیر یہ ایسے ہی گفتگو کوئی اور شروع کی تھی اور بات نکل گئی چائنا اور امریکہ کے کمپیرزن کے اوپر, اور کہ چائنا ہمارا کیسا دوست رہا ہے اور امریکہ ہمارا کیسا دوست رہا ہے. چائنا میں کہتا ہے کہ جناب آپ امریکنز کو بھی ساتھ لے کے چلیں
اور سعودیز کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ہم تو ہیں ہی آپ کے یار. یہ آپ جو الگ الگ ہونے کی یا بلاکس بنانے کی جو دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ آپ اپنے لیے تو مشکلات پیدا کریں گے، ہمارے لیے بھی کریں گے. اللہ ہمیں اس طرح کے کسی بلنڈر سے بچائے، پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان کے مفادات کو محفوظ رکھے، اور اس کا نقصان کرنے والے کوڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے، جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے مفادات کے خلاف اور پاکستان کے دوستوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اس کے حوالے سے ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر کرتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.